الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمُعَدَّةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین حضرات، آج اس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں جو شاید موجودہ دور کا سب سے برننگ ایشو ہے، ہاٹ ٹاپک جس کو کہتے ہیں، اور وہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام نے خواتین کو کس سطح پر اور کس مقام پر کھڑا کیا ہے؟ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ تکویر کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے، اور نقشہ کھینچتے کھینچتے جب سورج ٹھنڈا کر دیا جائے گا، کہ جب وحشی جانور جو ہے ان کی وحشت ختم ہو جائے گی، اور کوئی جان کسی جان کو جو ہے اس کے اوپر اس کی آپس میں محبت ختم ہو، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس کیفیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کا پورا سورہ تکویر کا بہاؤ ایک مقدمے کی طرف آتا ہے، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو جس کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھے گا، اس شخص کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جس نے اس سے زندہ گاڑا تھا، اور اس سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا؟ یہ ہے وہ غصہ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ عرب کا ایک دستور تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص پیش ہوا جو اسلام قبول کرنے والے کے لیے آیا تھا، اور اس نے کہا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا اب سارے گناہ؟ آپ نے کہا نہیں میرا ایک گناہ معاف نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا سارے؟ لیکن تم سناؤ وہ گناہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے قبیلے کے اندر جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو ہم شرم سے اس کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں لمبے سفر پہ گیا اور تجارت سے واپس آیا تو میرے گھر جو بچی پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے اسے محبت سے اس سے اپنے ساتھ رکھا اور اسے نہیں مارا، اور جب میرے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے کسی اور جگہ اس کو بھیج دیا جہاں وہ پلتی رہی، اور وہ کسی حد تک ایک اچھی خاصی عمر کو جا پہنچی۔ اس دوران مجھے کسی نے بازار میں تانا دیا کہ تم باتیں تو بہت کرتے ہو کہ تمہاری اپنی بچی فلاں جگہ پل رہی ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے اس بچی کو محبت سے رام کیا اور اس کو ساتھ لے کے ایک جگہ جانے لگا، اور وہ مزیدار بات ہے، اپنے آپ کو میرے باپ سمجھتی تھی، جانتی تھی، تو میرے ساتھ چل پڑی اس دھوکے کے اندر، اور میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کی، اور جس دوران میں اس کی قبر کھود رہا تھا تو میرے کپڑوں کے اوپر سے مٹی جھاڑ رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی اس کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے ہیں کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کیفیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ کتنا بدترین گناہ ہے کہ جو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کسی شخص کے لیے اپنی چادر اتار کے نہیں بچھائی اور اس پر بیٹھنے کو حکم نہیں دیا۔ 3 لوگوں کے لیے کیا، تینوں خواتین، اپنی بیٹی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، اپنی دائی حلیمہ جن کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ آپ نے 6 سال تک کا عرصہ وہاں گزارا، اور حاتم تائی کی بیٹی صفانہ، اس کی عزت اس لیے کی گئی کہ اس کا باپ ایک سخی تھا، اور سخی کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق و فاجر، سخی اللہ کا دوست ہے بے شک فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے کہا تھا تمہارا باپ زندہ ہوتا تو سخی کو چونکہ اللہ ہدایت دیتا ہے تو یقیناً میرے دین کو جو ہے وہ اس پہ عمل کرتا، میرے دین کو قبول کرتا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ہمراہ مانگنے کے لیے آئی، میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ تھا، میں نے وہ کھجور سے دے دی تو اس نے وہ کھجور اپنی 2 لڑکیوں میں تقسیم کر دی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو ان بیٹیوں کے ذریعے کسی بھی آزمائش میں ڈالے وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے
تو اس کے لیے جہنم سے بچا دیا۔ ایک کھجور تھی، ماں نے دونوں بیٹیوں کو دے دی، اپنے پاس نہیں رکھی، جہنم سے آزادی۔ سید جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد شہید ہوئے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے کہ باپ کے ترکے کی اولاد جو ہے، خصوصاً بیٹیاں، اس کو پالنے کا کتنا اجر ہے۔ تو حضرت جابر، ان کے والد بھی شہید ہوئے تھے، جابر جو ہے انہوں نے شادی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جابر تم نے شادی کی ہے تو کس سے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ فرمایا تم جوان بچی سے شادی کرتے، جوان عورت سے شادی کرتے، وہ تجھے ہنساتی، تمہارے ساتھ کھیلتی، تم کھیلتے۔ حضرت جابر کا جواب ہے کہ میں نے اس لیے شادی کی کہ میرے والد شہید ہو گئے تھے، انہوں نے 7 یا حدیث کے الفاظ 9 بھی ہیں، 9 بچیاں چھوڑی تھیں۔ اگر میں اپنی شادی کر لیتا اس طرح کے، جس کے اندر میں اپنی بیوی کے ساتھ گم ہو جاتا، تو بچیاں جو ہیں وہ یقیناً جسے کہتے ہیں نگلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چنانچہ میں کہ آپ فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے اس بات کا، اور آپ سوچیں کہ اس کا کس قدر اجر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول کی دعا ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، میری بیٹی فاطمہ ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اس سے پریشان کرے گی اور وہ مجھے پریشان کرے گی۔ میں تم پر ماں کی نافرمانی حرام کر دی گئی، ادائیگی حقوق سے ہاتھ روکنا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا گیا، اور لڑکیوں کو زندہ تصور کرنا اور تمہارے لیے یعنی گفتگو کرنا اور سوالوں کی کثرت اور مال کا ضیاع ناپسند کیا گیا۔ آپ اس میں سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جس چیز کی تلقین کی ہے مستقل، وہ خواتین کے بارے میں دیکھو، اپنی عورتوں کے بارے میں ان پر تمہارا صرف یہ ایک حق کا حق ہے کہ وہ تمہیں اپنے بستروں کے نزدیک کسی کو نہ آنے دیں، لیکن تم سے ان کے بارے میں بے شمار سوال کیا جائے۔ پوری کی پوری اسلامی تاریخ کے اندر خاتون کو جس حرمت، جس عزت اور جس سلوک کا مستحق قرار دیا گیا، مرد کو تو کسی طور پر اس کا عرص اشیر بھی نہیں قرار دیا گیا۔ ان کی عزت و عظمت کی نگہبانی، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، ان کی حیا کے پاسبانی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہے اسلامی معاشرے کی اہم ترین صفت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔